السلام علیکم پیارے دوستو، موچی اور اس کی بیوی کے ساتھ رمضان مبارک میں ہوا عجیب واقعہ ضرور سنیے گا آج کی یہ انوکھی داستان کہ اللہ والے کی دعا سے کیسے ان کی زندگی بدل گئی۔ کسی جگہ ایک موچی رہا کرتا تھا۔ وہ بڑا ہی محنتی تھا اور صبح سے شام روزی کمانے نکل جاتا، پر اس کام سے اس کی آمدنی کوئی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ غریبی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کی ایک نیک اور صبر کرنے والی بیوی تھی۔ وہ عورت کسی غریب خاندان کی نہیں تھی، بلکہ اس کا باپ ایک بڑا رئیس آدمی تھا، لیکن وہ اچھے دل کا مالک تھا، تو اپنی بیٹی کے لیے شوہر بھی وہی چنا جو اللہ کا ڈر رکھنے والا، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اور بہت نیک ہو۔ موچی کی بیوی بھی اپنے باپ کی طرح اچھی سوچ رکھتی تھی، اس لیے شادی پر اس کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کے باپ نے اسے کہا، جیسا بھی حال ہو، کچھ بھی ہو جائے، اپنی محنتی مخلص شوہر کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ تمہارے باپ کی عزت اسی میں ہے کہ تم اپنے شوہر کا ہر دکھ سکھ میں ساتھ دینا، کبھی اس کی شکایت لے کر اپنے باپ کی دہلیز پر مت آنا۔ باپ کی نصیحت کو اس نے پلو سے باندھ لیا۔ شوہر کے ساتھ روکی سوکھی کھا کر بھی وہ کبھی شکوہ نہیں کرتی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ان کے گھر میں انتظام نہیں تھا کہ وہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھا سکتے۔ سحری میں اگر پانی پی کر روزہ رکھتے تو پھر افطار میں صرف ایک ہی روٹی انہیں نصیب ہوتی۔ اس بار جو رمضان شریف آیا تو بہت ہی زیادہ گرمی تھی، اوپر سے ایسے سخت روزے کہ بہت سے لوگ تو روزہ ہی چھوڑ رہے تھے۔ پر موچی نے اپنے گھر والوں سے کہا، یہاں کوئی روزہ نہیں چھوڑے گا، کچھ بھی ہو جائے ہم بھوکے رہیں گے تو کیا ہوا، اگر ہم بھوکے رہے ہم روزہ رکھیں گے۔ بیوی بھی اپنے شوہر کی بات مانتی تھی اور دین کے بہت قریب تھی، اس لیے اس نے کہا، روزہ تو ہم سب پر فرض ہے، روزہ رکھنا ہی چاہیے، اس میں بہانہ کیسا۔ نہ اس نے کوئی تانا دیا، نہ کوئی طنز کیا، نہ کوئی تیر چلائے، چپ چاپ فرما برداری کرتی رہی۔ اب وہ موچی روز صبح نماز کے بعد کام پر نکل جاتا اور انتظار کرتا رہتا کہ کوئی گراہک آئے اور اس سے اپنے جوتے بنوائے، لیکن گرمی کے ہر شخص اپنے گھر میں ہی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی بھی آ کر اس سے جوتے مرمت نہیں کروا رہا تھا۔ جب کوئی گراہک اس کے پاس ہی نہیں آ رہا تھا تو پھر پیسے کس طرح وہ کماتا۔ اسے دکھ ہوا کہ میں تو چلو پانی پی کر روزہ رکھ لیتا ہوں، لیکن میری بیوی کا کیا قصور ہے جو میرے کیے کی سزا بھگت رہی ہے۔ یہ غریبی بھی میری جان نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اسے اپنی بیوی کی بے انتہا فکر تھی، تبھی ایسی باتیں وہ سوچ رہا تھا، ورنہ اپنے لیے تو کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ شیطان انسان کا ساتھی بن کر اس کے خون میں دوڑتا ہے، تبھی رمضان کریم کے مہینے میں شیطان بند کر لیے جاتے ہیں، پر آدمی تو حلال سے حرام کرنے کی سوچتا ہے۔ اس کے دل میں جب بھی ایسا خیال آتا وہ ذہن کو جھٹکاتا، وسوسہ اپنے دماغ سے نکال لیتا، کیسی فضول سوچ، مجھے نہیں پالنی چاہیے، جو دے گا مجھے اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں، میں کبھی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اب وہ روز تپتی شدت کی دھوپ میں بھی اپنی دکان کھولتا، لیکن کوئی بھی گراہک اس کی دکان پر آتا ہی نہ تھا۔ جو چند سکے وہ کماتا، اسے بڑی مشکل سے افطار کے لیے روٹی کا انتظام ہو جاتا، وہ بھی وہ لوگ آدھا پیٹ کھانا کھاتے۔ ادھر رمضان گزر رہا تھا اور اس موچی کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن جب اس نے اپنی بیوی کے ساتھ روکی سوکھی روٹی سے روزہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر رونے لگا اور بے اختیار دعا کی، اے اللہ پاک، تو نے مجھے جو دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، تو اس سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتا، نہ ہی مجھے کوئی شکایت ہے، لیکن گھر میں جو میری بیوی ہے وہ میری راہ تکتی ہے کہ جب میں اس کے لیے خوب سارے پیسے لے کر جاؤں اور وہ اچھی افطاری کرے گی۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں اسے اچھا کھانا کھلا نہیں پایا ہوں، جبکہ اس کا باپ کتنا امیر کبیر انسان ہے، پر وہ اتنی خوددار عورت ہے کہ کبھی اپنے باپ سے بھی پیسے نہیں لیتی۔ جب میری بیوی چاہتی ہی نہیں کہ اس کا شوہر کسی اور کے سامنے شرمندہ ہو، تو پھر تو میری محنت کی کمائی سے ہی مجھے اتنا نواز دے کہ میرے گھر میں کبھی کوئی فاقہ نہ کرے، بلکہ میری بیوی پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ تو بہت بڑا بادشاہ ہے، تیرے ہاں کوئی چیز کی کمی نہیں، اے رازق، اے مالک، میں تجھے اپنی نیک بیوی کا واسطہ دیتا ہوں۔ کافی دیر تک وہ روتا رہا، اس کے بعد گھر آ گیا۔ اس کی بیوی نے کہا، ویسے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتی، نہ ہی کچھ مانگتی ہوں،
لیکن گرمی اتنی زیادہ ہے کہ میرا ٹھنڈا شربت پینے کو دل چاہ رہا ہے، جس میں خوب ساری برف ملی ہو۔ میں کبھی اپنے دل کی بات آپ سے نہیں کہہ سکی، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، لیکن میری بس خواہش ہو رہی ہے کہ اس رمضان میں خوب ٹھنڈا ٹھار شربت پیوں جس سے میری پیاس بجھ جائے۔ آپ ناراض مت ہوئیے گا، بس میرا دل میں یہ خواہش آ رہی ہے، دل یہ چاہتا ہے تو کہہ دیا۔ شوہر دکھ سے مسکرانے لگا اور کہا، ہاں بس دعا کرو، اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ میں تمہارے لیے شربت تو کیا بڑا سا دسترخوان بھی لگا دوں۔ تم نے تو اپنے ماں باپ کے گھر میں کتنے سارے کھانے کھائے ہوں گے، اور ایک میں ہوں غریب سا موچی جو تمہیں ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتا ہے۔ سحری بھی ہم پانی پی کر کرتے ہیں۔ کہنے لگی، دیکھیے میں آپ سے یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں رب کی ناشکری ہوں، بس میرے دل میں یہ کب سے آ رہا تھا تو میں نے آپ سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اگر بس میں ہو تو میری تمنا پوری کر دیجیے، ورنہ جس طرح پہلے بھی صبر کیا ہے میں آپ سے راضی ہوں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا شوہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے یا اپنی محنت کی کمائی کے علاوہ کہیں اور سے پیسے مانگے۔ اپنی بیوی کی خواہش اس کے من میں تھی، لیکن جیب میں ایک بھی پیسہ نہیں تھا جس سے وہ شربت بنانے کا سامان خریدتا۔ اب وہ نا امید ہونے لگا تھا، لیکن اس کی بیوی ہمیشہ اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی، اللہ پاک سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ جو دیتا ہے اچھا دیتا ہے، ہمیں نہیں پتا کب ہمارے دن بدل جائے۔ ایک دن وہ اپنے کام کے لیے نکلا، اس نے سوچا کہ میں اپنی دکان کی جگہ بدل لیتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، مسجد میں نمازی بھی خوب آتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو میرے کام ہی آ جائے گا۔ اس لیے اس نے اپنی موچی کی دکان کہیں اور نہیں بلکہ ایک نئے محلے کی مسجد کے پاس کھول لی، تاکہ وہاں سے جو بھی نمازی نکلے اس سے اپنے جوتے یا چپل مرمت کروا لے۔ ایک نیا محلہ تھا اور اس مسجد میں اب تک اس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس مسجد میں اکا دکا نمازی آتے ہیں، وہ محلے والے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ صبح سے عصر کا وقت ہو گیا، لوگ پاس سے گزر کر جاتے رہے، لیکن اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے کچھ نمازی باہر نکلے، ان لوگوں کی چپلیں ٹوٹ گئی تھی، انہوں نے اس موچی سے اپنی چپلیں سلوا لی۔ یہ تو کچھ ہی لوگ تھے۔ وہ مسجد کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا کہ اللہ کے گھر کے پاس بیٹھا ہوں، شاید آج آمدن زیادہ ہو جائے، پر انتظار کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی، اب تو روزہ بھی کھلنے والا تھا۔ اس نے کہا، اب مجھے گھر جانا پڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے سامان کو سمیٹنے لگا، پیچھے سے کسی کی آواز آئی، اے موچی بائی، آپ کی دکان کھلی ہے، مجھے اپنا جوتا سلوانا ہے۔ اس نے دیکھا تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے کہا، مجھے پتا ہے کہ روزہ کھلنے والا ہے، لیکن میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، اگر آپ اسے ابھی سیئیں گے تو اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے۔ موچی نے کہا، جی میرا یہ کام ہے، میں کیوں نہ سیوں گا۔ موچی نے پھر سے اپنی دکان کھولی اور اس کا جوتا سینے لگا۔ اس شخص کا جوتا بری طرح پھٹا ہوا تھا اور اس کے کپڑے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا وہ خود ہی بہت غریب انسان ہے۔ موچی کا دل غم سے بھر گیا اور کہا، اے اللہ تبارک تعالیٰ، ایک طرف میری حالت اتنی بری، پھر یہ جوتا سلوانے والا بھی بدحال لگ رہا ہے، یعنی بہت مسکین دکھائی دے رہا ہے، جس نے کئی دنوں سے خود نہیں کھایا ایسا لگتا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے وہ جوتا سینے لگا، جوتا بڑی مشکلوں سے سی لیا، پھر اس نے کہا، لیجئے۔ وہ شخص کہنے لگا، اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں۔ موچی بولا، کہو میرے بھائی، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، کیا میں آپ کو بعد میں لوٹا سکتا ہوں؟ سمجھ لے میرے اوپر آپ کا ادھار ہے۔ موچی درد مند تو تھا ہی، گو کہ اس کا اپنا وقت اچھا نہیں چل رہا تھا، لیکن سامنے والے کی حالت کو بھی سمجھ رہا تھا۔ اس نے کہا، ہاں کوئی بات نہیں، اپنے ہی اپنے کے کام آتے ہیں اور ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ شخص جا چکا تھا، پر موچی نے سوچا کہ جو تھوڑے بہت پیسے میں نے کمائے ہیں اس سے میں لیمبو لے لیتا ہوں، کم سے کم میری بیوی کے لیے شربت تو بن جائے گا۔ اس نے بازار سے سامان خریدا، پر برف خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ اپنے گھر گیا، بیوی سے کہا، یہ لو شربت کے لیے سامان تو لے آیا ہوں، کیونکہ برف خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، بس جتنی کمائی ہوئی ہے دن بھر میں اسے یہی آ سکا۔ وہ چپ کر سوچنے لگی، اگر شربت ٹھنڈا ہی نہ ہو تو کیا فائدہ،
پر میرا شوہر اتنی محبت سے الفت سے شربت بنانے کا سامان تو لایا ہے، میں اس کا دل نہیں توڑوں گی۔ یہ سوچ کر اس نے ایک جگ میں شربت بنا لیا۔ روزہ کھولنے کے لیے شربت رکھا گیا، سب دعائیں مانگنے لگے کہ اچانک سے کسی پرندے کے پروں کی آواز آنے لگی۔ دیکھا تو ایک خوبصورت سا پرندہ اپنے ساتھ بڑا سا برف کا ٹکڑا لے کر آیا تھا۔ اس نے برف شربت میں ڈالی اور اڑ گیا۔ میاں بیوی کے چہروں پر شدید حیرانگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے میں مغرب کی اذان کی آواز آئی تو پہلے روزہ کھولا۔ آج پہلی بار دل کو سکون مل گیا۔ ٹھنڈا شربت پی کر بیوی نے رب کا شکر ادا کیا کہ کیسے اس کی خواہش پوری کی گئی۔ پر چونکنے والی بات یہ تھی کہ پرندہ کہاں سے آیا تھا؟ برف کا ٹکڑا لے کر آنا تو انہونی سی بات تھی، ایسی برف جس نے ایک پل میں ہی شربت کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ موچی نماز پڑھنے مسجد چلا گیا اور بیوی اپنے گھر میں نماز پڑھنے لگی اور اس نے شکرانے کا سجدہ کیا۔ اے میرے مالک، تو نے مجھے ٹھنڈا شربت پلا دیا، پر دماغ ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا تھا کہ پرندہ کیسے برف کو اٹھا کر لایا۔ بہرحال رات میں وہ لوگ سو گئے۔ سحری کے لیے جب جاگے تو آٹے کی بوری بھی رکھی ہوئی تھی۔ پھر سے بڑا جھٹکا لگا، یہ کون رکھ کے گیا ہے؟ موچی بھی نہ سمجھنے والی حالت میں دیکھ رہا تھا، میں تو یہ آٹا نہیں لایا۔ دونوں کے دماغ میں ہزاروں سوالات تھے۔ سحری کر لی گئی، نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد گیا تو اسے وہی شخص دکھائی دیا، اس سے جوتے بنوانے آیا تھا۔ اس نے کہا، بھائی اس دن کے پیسے میں نے آپ کو نہیں دیے تھے، یہ لے آپ کے پیسے۔ موچی نے کہا، نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، اگر تم نے مجھے نہیں دیے تو کیا ہوا، میں تمہارے کام آ گیا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ کہنے لگا، آپ کتنے اچھے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا، اس جگہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اس نے اپنی دکان کھولی۔ اسے اندازہ تھا کہ آج بھی کوئی بکری نہیں ہوگی، لیکن اللہ کریم پر یقین تھا، اس لیے بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ اور پھر ہو گیا وہ جو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تو جگہ جہاں پر کبھی کوئی آتا ہی نہیں تھا، آج تو اس کی دکان پر لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کی چپل، اس کا جوتا سل جائے یا ان کی مرمت ہو جائے۔ وہ جو مکھیاں مارتا رہتا تھا، آج اس کو سر کھجانے تک کی فرصت نہیں ملی۔ مغرب کی نماز سے پہلے تک اس کا وہاں سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ اتنا رش تھا کہ اس کی جان ہی نہیں چھوٹ رہی تھی۔ لوگ اس کے کام کی تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم تو ہمارے جوتے ایسے سیتے ہو جیسے ہم جوتے نئے خرید رہے ہیں۔ اس کو پیسے دیے جا رہے تھے، ایسی کمائی کبھی نہ ہوئی۔ آج اس کو اتنا پیسہ ملا کہ وہ گنتے گنتے تھک گیا۔ افطار کے وقت جلدی جلدی اپنے گھر واپس آیا اور بیوی سے کہا، یہ دیکھو آج مجھے کتنا کام ملا۔ اس کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ جب افطار کرنے لگے تو پھر سے وہ پرندہ اڑتا ہوا آیا اور شربت میں برف ڈال کر چلا گیا۔ حیرانی تو ہونی ہی تھی۔ اللہ اکبر، کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی نرالی ہے۔ ایک پرندہ آخر کیوں اس طرح اس کے دل کی بات جان سکتا ہے؟ بیوی کہنے لگی، یہ تو اللہ پاک کا کرم ہو گیا ہمارے اوپر، ہمارے گھر میں تو رزق کی برسات ہونے لگی ہے، یہ سب اس پرندے کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کس جگہ سے اڑ کر آتا ہے۔ وہ کہنے لگا، تم صحیح کہتی ہو، میں صبح صبح میں دیکھنے جاؤں گا، آخر وہ کون ہے، کہاں سے آتا ہے۔ افطار بھی بہت اچھی ہوئی تھی، خالی پیٹ وہ لوگ نہ رہے تھے۔ معلوم کرنا ہی تھا کہ وہ انوکھا پرندہ کہاں سے آیا تھا۔ اس کے بعد جب روشنی پھیل گئی تو وہ اس سمت چل پڑا جہاں سے وہ پرندہ اڑ کر آیا تھا۔ اس نے کافی دور تک جا کر دیکھ لیا، اسے اس پرندے کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ تھک ہار کر اپنے کام پر واپس آ گیا۔ آج بھی لوگ ایک کے بعد ایک اس کے پاس جوتے سلوانے آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں خاص طور پر بھیجا جا رہا ہے، ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ رکے ہی نہیں، غیب سے اس کے لیے روزگار آ رہا تھا۔ شام تک اس کے پاس بہت سے گراہک آئے اور برکتیں نازل ہوتی رہیں۔ وہ گھر آئے تو بیوی کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی ہے، میری دعا سن لی ہے، اب تو روز اتنے پیسے کما لیتا ہوں کہ ہم اچھے سے گزارا کر سکتے ہیں۔ وہ بولی، اللہ تعالیٰ کا شکر تو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، جو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تب بھی، اور اب جب عطا کر رہا ہے تو کیا چاہتی ہو، کیا کرنا چاہیے؟
جتنا اللہ کریم آپ کو دے رہا ہے اتنا ہی آپ کو لٹانا چاہیے۔ اپنی بیوی کے مشورے پر اس نے اپنے سے نیچے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ جب سے ان کا دسترخوان بڑا ہوا تھا انہوں نے سب کو اس میں شامل کر لیا۔ جتنے غریب ان کے آس پاس تھے سب کا وہ دونوں میاں بیوی خیال رکھنے لگے۔ ایک دن اس موچی کو مسجد کے امام نے کہا، تم اب صرف رمضان میں ہی یہاں دکان نہیں لگاؤ گے بلکہ اب یہ تمہارا پکا مستقل ٹھکانہ ہے، کیونکہ جب سے تم یہاں پر بیٹھے ہو، جب سے تم نے یہاں پر دکان کھولی ہے، سب نمازی ہو گئے ہیں۔ وہ بے نمازی جو اپنے گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے اب روز باقاعدگی سے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ تمہاری سخاوت، تمہارے لٹانے کے اس پورے علاقے میں چرچے ہو رہے ہیں۔ آج تو جب بڑی خبر ملی وہ سوچ رہا تھا کہ رمضان کے بعد جگہ بدل لے، وہ جگہ بھی اپنی ہو گئی تھی۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا اتنی عنایتیں اور کرم نوازیاں مجھ پر کیوں ہو رہی ہیں۔ بیوی بولی، اب تو آپ کو ضرور اس پرندے کو ڈھونڈنا ہی پڑے گا، کیونکہ جب سے وہ ہمارے گھر آیا تب سے ہی ہمیں خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ اب دیکھیے نا، اللہ پاک نے کتنا آپ کو دے دیا ہے، تو آپ اس کی کھوج تو لگائیے۔ میں نے اسے ڈھونڈا ہے پر وہ مجھے ملا ہی نہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ پر وہ سوچنے لگا اور کہا، یاد آیا، ایک اللہ والے کو میں جانتا ہوں جن کا میں شاگرد رہا ہوں، شاید مجھے اس بارے میں وہی بتا سکتے ہیں۔ ویسے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی، ان سے مل بھی لوں گا اور ان کو اپنے بارے میں بتا بھی دوں گا۔ وہ خوش ہوں گے جان کر کے اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے حالات بدل دیے۔ دوسرے دن صبح کو گھر سے نکل گیا۔ چلتے چلتے گھنی جھاڑی آئی، وہاں وہی اللہ والے بیٹھے تھے۔ ادب سے اس نے سلام کیا اور کہا، حضرت کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں تو سمجھا کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی؟ اپنے روزگار میں اتنا مصروف تھا کہ آپ سے مل بھی نہیں سکا، بس آج آپ کا خیال آیا تو یہاں چلا آیا۔ کوئی غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ اللہ والے کہنے لگے، نہیں، کوئی گستاخی، کوئی بے ادبی نہیں ہوئی، لیکن تم یہاں کیسے؟ اللہ والے اس کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہے ہو۔ اس نے کہا، ایک پرندے کی تلاش ہے جو کچھ دنوں پہلے ہمارے گھر پر آیا تھا اور اس نے ہمارے شربت میں برف ڈالی تھی۔ ایک بار نہیں، 2 بار ایسا ہوا۔ اللہ والے مسکرا کر اس کی بات کا جواب دیا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، وہی تو سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ پرندہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ پرندہ ہمارا پالتو ہے، یہیں سے آیا تھا۔ اللہ والے نے ایک خاص آواز نکالی تو وہ پرندہ اڑتا ہوا وہاں تک آ گیا۔ یہی تھا، بے شک یہی تھا، میں نے پہلے بھی اس کو ڈھونڈا تھا، تو یقین کریں اس جگہ آ کر واپس گیا تھا، پر نہ آپ دکھے نہ یہ پرندہ۔ اللہ والے نے کہا، وہ وقت صحیح نہیں تھا اور امتحان باقی تھے، اس لیے نہ میں دکھا نہ یہ پرندہ۔ سننا چاہو گے کیوں یہ پرندہ بھیجا گیا تھا تمہارے پاس؟ اسے تمہاری ایک ایسی نیکی جس نے تمہارے اوپر رزق کا دروازہ کھول دیا۔ کون سی نیکی؟ مجھے تو یاد نہیں۔ اچھی بات ہے، یاد نہیں ہونا چاہیے، انسان غرور سے بچتا ہے، لیکن میں بتا دوں، یاد کرو، ایک شخص تمہاری دکان پر جوتا سلوانے کے لیے آیا تھا۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنا تھا، جیب میں ایک پائی نہیں تھی۔ تم نے اس کا جوتا سی دیا اور بعد میں بھی جب اس نے پیسے دینا چاہے پر تم نے پیسے نہیں لیے، جبکہ خود تمہارے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس دن تمہاری بیوی برف والا شربت پینا چاہتی تھی، لیکن تم نے اس غریب کی مدد کی اپنے درد کو بھلا کر۔ جو دوسروں کی پرواہ کرے وہی تو سچا انسان ہے، اور ایسے روزداروں کے لیے تو جنت کی ٹھنڈی نہریں ہیں۔ بس سمجھ لو، اسی عمل کا نتیجہ ہے۔ میں اور میری بیوی تو اس پرندے کی اس طرح برف لانے پر بڑا ہی حیران ہوئے، یعنی ایک بے زبان پرندہ کیسے آپ کے کہے ہوئے کو سمجھ کر ہمارے گھر آ گیا۔ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ لو، اس کی زبانی ہی سن لو۔ آپ نے اس پرندے کو پھر سے اشارہ کیا تو وہ بولنے لگا، اللہ والوں کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے میرے بھائی، جو ہم پرندے بھی ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ تم نے ان کے شاگرد بن کر ان کی بہت خدمت کی، ان کی دعائیں لیں، تم خود بھی نیک ہو، تمہاری بیوی بھی ایک شکر گزار، ایک پارسا عورت ہے۔ ایسے بندوں کے لیے ہم پرندے بھی دعا کرتے ہیں۔ تمہاری بیوی بہت دنوں سے اس بات کی تمنا کر رہی تھی کہ وہ ٹھنڈا شربت پیے۔ جس دولت مند انسان کی وہ بیٹی ہے
اس گھر میں اس نے کبھی غریبی نہیں دیکھی، کبھی بھوکی نہ رہی، پر تمہارے ساتھ رہ کر اس کو روٹی تک نہیں ملتی تھی۔ اس بات کا اس نے شکوہ نہیں کیا، نہ ہی کبھی تم سے ناراض ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صابر عورت کے صبر کا اسے ایسا انعام، ایسا صلہ دیا، ایسے رحم دل انسان کا دل ٹھنڈا پینے کو پانی چاہے اور اس کی دلی خواہش اللہ پاک پوری نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی اللہ کا فرما بردار ہو، اس کے بتائے ہوئے سیدھے سچے راستے پر چلنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کے ضرور سنتا ہے۔ اور جو نیک کام تم نے کیا وہ تمہاری نیکی کام آ گئی، تبھی مجھے حکم ہوا اور میں برف لے کر تمہارے گھر آیا اور شربت میں ڈال دی۔ یہ اللہ والے جو چاہیں کروا سکتے ہیں، جو بھٹکوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں، تو کیا ہم پرندے سے کوئی کام نہیں کروا سکتے؟ آٹا بھی تم ہی میرے گھر آ کر رکھ گئے، جو جو کہا گیا میں نے حکم پورا کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا اللہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ والے کہنے لگے اللہ واقعی بڑا رحیم کریم اور رحمان ہے۔ تم جانتے ہو رمضان کریم میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا ملتا ہے۔ تمہیں نیکی کا بدلہ کتنا گنا ملا سوچ لو، اور یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ تمہارے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ جتنا لٹاؤ گے اتنا ہی تم پاؤ گے، اس لیے کبھی اپنا ہاتھ نہیں روکنا اور دل میں لالچ نہیں لانا۔ جتنا کسی کے کام آؤ گے اتنا ہی رب اور راضی کرو گے، جتنا کھلاؤ گے اتنا رزق بڑھاؤ گے۔ تمہیں خود اندازہ نہیں کتنے بھوکے پیٹ بھر کر تمہارے دسترخوان سے اٹھتے ہیں۔ یہ مشورہ تمہاری نیک بیوی کا ہی دیا گیا ہے، تو دیکھ لو میٹھا پھل خود ہی کھا رہے ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ دل کا سکون ملا ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں۔ ایک اور راز کی بتاؤں؟ کہنے لگا جی حضرت بتائیے۔ جس کے ساتھ بھلائی کی تم نے، وہ شخص جس کو تم نے مفت میں جوتے سی کے دیے، وہ ایک بہت ہی ضروری کام سے جا رہا تھا جس سے اس کا ہزاروں کا فائدہ ہونا تھا، لیکن جاتے وقت اس کے جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا۔ وہ تمہارے پاس آیا، تم نے بنا پیسوں کے اس کا جوتا سی دیا تھا، پر اسی دن ہی اس کا نصیب چمک گیا، اس کی خالی جیب بھر گئی، تبھی تمہیں ادھار واپس کرنے آیا، لیکن تم نے تب بھی اس سے ایک پائی نہیں لی۔ دعا لے کر جو کچھ تمہیں ملا وہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے ہی دیا، لیکن تمہارے ہاتھوں کی برکت سے اس کے نصیب کو بھی اللہ تعالیٰ نے جگمگا دیا۔ کسی دکھی دل کو سہارا دینا، کسی کے پریشانیاں دور کرنا، بھلا اس کام سے بہترین کام اور کوئی ہو سکتا ہے؟ تو نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، انعام تمہیں مل گیا ہے۔ اللہ والے کی ایمان کو تازہ کر دینے والی باتیں سن کر وہ پھر سے اپنے کام پر آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دن پھیر دیے۔ سبحان اللہ۔